لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر عزت کی نعمت و سلام کبریائی لڑائی آج درباری مشکل کشائی کے لائق صرف اللہ کی ذات مددگار اور جواب آمینت سے شمار دعوات السلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء امام مدار محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حضرت پر برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر مومنوں کے اوپر اور ایمانداروں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے.
یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو زمانہ تھا، جو دور تھا، جو وقت تھا، ٹائم تھا، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت جس علاقے کی بحث والا معاملہ تھا کہ ہر طرف ظلم کا دور رہا اور لوگ سب سے بڑا ظلم جو بتوں کے پرستار تھے اور کو پوجنے والے انہیں کی پوجا پاٹ کرنے والے اور پھر اس کے علاوہ قبر والد تھا اور بنیادی کام سنا چوری عام تھی، چوری چکاری عام تھی۔ اگر کسی چھوٹے سے غلطی ہوتی اس کو سزا دی جاتی اور اگر کسی بڑے سے غلطی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ ساری انسانی ہر کسی کی اپنی منمانی اور اللہ رب العالمین مومنوں کے اوپر ایمان والوں اور یہ بہت بڑا احسان کیا، ایک بہت بڑی نعمت جو نعمت رسول کہلاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بخشی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نعمت تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار لاتعداد نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہے۔ انسان اگر اس کا شمار نہ کر سکے اور نعمتوں کے وہ احسانات کو گننا چاہے انسان کو احاطہ شمار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو، اس کو شمار کرنا چاہو، تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ کے اندر جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومن ایمان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان انسان کا فیہ کہ ان کے اندر رسول بھیجا، ان کے اندر معروف کیا ہے رسول من انفسہم، انہی کی جگہ سے، انہی کے رسول سے۔ اور قرآن حکیم پارہ نمبر 1 آیت نمبر 29 سورۃ البقرہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو نظر کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو واپس کریں، کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اللہ سے جب تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی ربنا وبارک فیہ رسول، اللہ ان کے رسول بھیجے اور انہی میں سے بھیجنا، یعنی ہماری ہی آن اور ہماری ہی نسل میں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ میں دعا، وہ دعا انہوں نے کی ربنا وبارک فیہ رسول۔ آپ
رسول کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ. آپ رسول کو بھیجنے کے مقاصد کی جو مقاصد جہاد ظلم کا دعویٰ سب سے بڑا ظلم جو ایک معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اب وہ ظلم کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے مردوں کے برتاؤ والے ہوئے ہر طرف بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو ان بتوں کی پوجا سے ہٹا بتوں کی پوجا سے ہٹا اور باقی بات جتنی بھی بد حضرتیں ان کے اندر پائی جاتی اس معاشرے کے ان حضرتوں کو نکال کر کے اچھی حضرتیں ان کے اندر پیدا کرتی اور اچھے اوقات کا حامی اس کو بنانا اچھی صفات کا حامی بنانا تاکہ یہ معاشرہ جو ہے معاشرہ عمل کرے خود اور یہ اور قرآن مجید کی آیت سے بچوں میں نے پڑھی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی رسول اللہ کی انسان کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رسول بھیجا انہیں میرا رسول تھی اشارہ کی طرف ہے انسان کی طرف انسانوں میں سے اللہ نے رسول بھیجا اللہ رب العالمین نے اگر تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت بخشی ہے تو انسان بخشی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید سورہ 3 پارہ 30 فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات آگے میرے انسان کے اوپر ڈپینڈ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح لے کے جاتا ہے سوچنا میں اپنے خود سے کس طرح لے گئے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ہم لوگوں کے جو ایمان لائے اور ہمارے صالحوں کو اپنا وسیلہ بنایا تو ان کے لیے رب العالمین نے اعلان کیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ان کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے نہ ریس ہونے والا ہے ایسا اجر لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع بخشی اور دو ہی مخلوقیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے اپنی بات تو بہت سی ایک انسان اور دوسرا جن قرآن اٹھائی بابا فرق کی سواری اللہ بناتے ہیں کہ میں نے دن کو اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اپنی بندگی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں پیارے وسلم اللہ تعالیٰ نے اسی نسل ابراہیم علیہ السلام اور جن سے انسانی بھیجا یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق فضیلت بخشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات آگے مقاصد کیا ہے مقاصد یتلو علیہم آیاتہ سب سے پہلا مقصد کیا یتلو علیہم آیاتہ اور اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت آپ تلاوت ان کے دو مقاصد ہیں دو مقاصد ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نظر میں نازل ہوتے لوگوں کو قرآن کی اور آیات کی تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کی زبان ہوتی تھی عربی زبان عربی زبان اور اپنی اس زبان کو سمجھ فرمایا اللہ علیہ آیا تاکہ
احکامات کو لوگوں کو سنایا ہے، ان احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ کون سے احکامات؟ جو اللہ کی طرف سے، وحی کی رسول سے آتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا۔ سب سے پہلا کام لوگوں کو تلاوت کر کے سنانا، تاکہ لوگ اس چیز کو جانیں، پڑھیں اور جانیں کہ کون سے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے کون سے احکامات آتے ہیں۔ اور ایک کے اندر وہ شعور پیدا ہو جو ایک کے اندر رسومات پائی جاتی ہے، اور جو معاشرے کے اندر کماتے پائی جاتی ہے، وہ کماتے جو ہے ایک احکامات کو سن کر باقی اپنی آپ باقی جو کے اندر پائی جاتی ہے ان کو سمجھ اور اللہ رب العالمین ان احکامات کو پابند کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور کس طرح کی جائے؟ جس طرح قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ ہم سے کو کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کی تلاوت کرنے کا حق۔ تلاوت کرنے کا حق کس طرح ہوتا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کا سب جب پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے ہمیں پتہ چلے، اور پھر ہم اس کے مطابق ہی عمل پیدا ہو جائے۔ جب عمل پیدا ہو گئے یہ ہے اس کے ساتھ اس تلاوت کا حاصل، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اجر و ثواب۔ یہ دوستوں اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائے اور لوگ سنتے، حتیٰ کہ ابو جہل تک سنتا تھا، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اگر مان کے دوست معاشرے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، ان کی اپنی بربادیاں اور کامیابیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو ان کے اندر روایات پائی جاتی ہیں، جو معاشرے کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں تو سنتے اور پورا ہو جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفر وہی کی اور قدر کیا ہے، آپ یہاں ہو تذکیہ نفس اور تذکیہ بالمعروف۔ تذکیہ بالنفس، پاک کرنا اپنے نفس، آپ اس کی بھی لوگ بالنفس دو قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ روحانی طور پر، عقائد کے طور پر اپنے آپ کو پاک کہ ان لوگوں کے اندر رسم کیا تھی کہ مردوں کے بجائے اور مردوں کے پجاری سے پوجا پاٹ کرنے والے، یہ نام، یہ مناظ، یہ عزا، یہ حبل، یہ بھی وہ پوجا پاٹ کرنے والے پوجا پاٹ کیا کرتے یہ پوجا پاٹ اس بنا پر ان کی اس ذہنی کیفیت کو ٹھیک کرنا، روحانی طور پر ان کا تذکیہ کہ اپنے آپ اپنے عقائد کو ٹھیک کریں کہ نبی السلام ہمارے صرف اللہ کے ساتھ ہے اور یہ نام، یہ بنا، یہ عزا، یہ حبل جو بنائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ کے کام کے اپنے ہاتھ سے بنائے، لہٰذا
کہ نبی کے ساتھ سواری کی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری کہ ظاہری طور پر یہ سبحان اللہ، ظاہری جسمانی طور پر، اور یہ جو کپڑے وہ پہنتے ہیں کپڑوں کو بھی پاک کرنا. آدھو پاکی کس طرح ہو تو باہر چلا جانا ذرا ہمارے معاشرے میں جدا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور ہم اس تصور کی تاریخ سے پڑھ جاتے ہیں، حاصل کر دیتے ہیں ایسے دیے ایسے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اور کسی بھی مضمون یا ٹاپک کے اندر چل جاتے ہیں، لیکن غسل کے طریقے کا غسل کے طریقے کا طہارت کیسے حاصل کرنا، طہارت کیسے حاصل کرنا، اپنا تزکیہ جسمانی طور پر کیسے کرنا ہے، کیسے طہارت کرنی ہے، نہیں پتا، معلوم ہی نہیں. میرا شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن طہارت کا پتہ نہیں، غسل کا پتہ نہیں ہوتا. غسل کیسے بھائی ساری جب پیچھے تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ منڈا ماشاء اللہ ایسے کر گیا، منڈا ایسے کر گیا، ایم فل کر گیا، پی ایچ ڈی کر گیا، لیکن طہارت کا پتہ تو نہیں، دین کا علم نہیں ہے. بات ہے کہ اللہ کا پتہ ہے بھائی یہ انسان اللہ کا تب ہوگا جب اس کو دین کا بھی ہوگا، جب اس کو دین کرے طہارت کے برابر. اور رسول کو یہ سکھانے کے لیے آیا، یہ مقاصد ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے کس مقاصد کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساری دور کا بھی ان کا رخ کیا. لیکن آج ہم اس دین کی طرف آ رہے ہیں، پوچھنا سوال غسل کے مسائل بچے ہیں، بچیاں لیکن طہارت کا علم نہیں. ہم کس دور میں جا رہے ہیں، کس دور میں جا رہے ہیں کہ جب رسول آیا تھا اللہ نے اس معاشرے کے اندر رسول کو مبعوث کیا تھا تو ان لوگوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا، ان لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا. طہارت کا غسل کا اس چیز کا پتہ ہے لیکن نہیں جب تک دین کا علم ہم حاصل نہیں کریں گے تب تک یہ کم ہوگا. یہ موٹے موٹے دین کے مسائل چیزوں میں کچھ نہیں، ان کا تو پتا نہیں ہے، ان کا تو پتا ہونا چاہیے. جب تک تزکیہ میں نفس، اس میں تزکیہ جو ہے روحانی کی اور جسمانی نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی عبادت بھی کامل ہوگی. غور و فکر کیجیے، رسول یہ سب کچھ سکھانے کے لیے آیا، یہ سب کچھ رسول سکھانے کے لیے ان کو بیان کرنے کے لیے. یہ میرے رسول پہ پڑا، میرے رسول ایسے ایجوکیشن سوال نہیں ہکا پکا ہے پتہ ہی نہیں.
ایسے کچھ نہیں کیا ہوا ہم نے ایسے کچھ نہیں کرنا کسی بھی چرچا کرنے ایسے کرنا اب تک جو مرضی کرنا لیکن دین نہیں ہے کچھ بھی اگر دین کا علم نہیں ہے دین کا موٹے مسائل کا پتہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں علم کا کوئی فائدہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ماجہ فرمایا کہ کوئی تو معلم مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا مجھے استاد بنا کے بھیجا مجھے تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا رسول نے وہ تعلیم کو معاشرے کے تبدیل کی ان کا تذکیہ روحانی طور پر بھی کیا جسمانی طور پر بھی ان کے عقائد کو بھی تبدیل کیا اور ان کی کتابوں کو بھی تبدیل آگے نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رسول کا کام کیا ہے نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ رسول ہے تو کتابوں کی تعلیم کتاب کون سی کتاب جو اللہ نے نازل وہ کون سی کتاب ہے قرآن مجید جس سے آج ہم گھر کے اندر ٹکڑا ہے اس کی اسٹڈی نہیں کی جائے اس کو سیکھا نہیں جائے اس سے تو بہت بھی دور بچے تھے پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت کہتے ہو جب ہم کتاب نہیں لاتا تھوڑے بیٹھے ہیں جس کتاب کو سکھانے کے لیے اللہ نے اس کو لکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہو اللہ کا فضل کیسے ہو محمد کتاب رسول نے پھر صحابہ کو تعلیم سیکھ لی صحابہ نے وہ تعلیم لی کے نہیں لی صحابہ نے وہ تعلیم کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے رسول کو بھیجا گیا رسول اللہ نے کیا کہا تھا ان کی بات کو معلم تو آپ معلوم انسانیت لوگوں کو تعلیم دینے والے اور سمجھانے والے اللہ سے بات اور ناطق کس طریقے سے آپ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے وحی آتا ہے اس وحی کے پابند تھے کہ بابا کی بات ہے اس وحی کے پابند تھے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ بننا چاہیے جب تک بات نہ کرتے دین کے معاملے میں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ بنتا ان کو پیغام کرنا اور سب کتاب اب کتاب کے ساتھ ساتھ کی حکمت کی چیز ہے حکمت کی حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام اللہ کے قرآن کے اندر ہے اور عمل کہاں سے مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ حکمت جو رسول اللہ نے سمجھایا اللہ رب العالمین کا حکم نماز پڑھی اقیم الصلاۃ نماز کے ذریعے زکات کی رب نے حکم دے دیا اللہ نے قرآن کے اندر حکم دے دیا نماز کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ کام سے ملا رسول کی سنت رسول کی سنت رسول اللہ وسلم کے طریقہ اور طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بات کی وہاں اور وہ کیا ہے حدیث سنت رسول حدیث اور سب سے صحابہ کے نام اس بات نہ کرے
لیکن آج رسول اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر نماز جناب کیسے پڑھا، کس نے پڑھی ہے بتایا رسول اللہ، صحابہ نے کہاں سے عمل لیا رسول اللہ، یہی مقصد تھا رسول کو بھیجنے کا آج ہم کو کتابوں کی تعلیم دی۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ وضو کیسے کرنا، کیسے کرنا وضو؟ قرآن کے تو چار چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ فرمایا اے ایمانداروں جب تم کثرت کر رہے ہو کس کا نماز اس سے پہلے باپ سے وضو کرنا، آپ نے یہ رکھو وأيديكم إلى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دو کہاں تک؟ میرا کی جمع میرے کیسے پوری اور برابر جمع ہے بھومیوں تک اپنے ہاتھوں کو دو وقت ہو بالکل سیکھو اور اپنے سروں کو بند رکھو وأرجلکم إلی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو آپ کے قرآن کے اندر کلی کا مسئلہ نہیں، ناک کے اندر پانی ڈالنے کا مسئلہ نہیں، قرآن سے۔ اور پھر سر کا مطلب کیسے کرنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کہاں سے آغاز ہوگا اور کہاں تک جائے گا، پھر اس کو واپس چھوڑایا جائے گا کس طرح، کہاں سے ملے گا رسول اللہ، کلی کہاں سے ملی رسول اللہ، اور ناک کے اندر پانی چڑھانے کا مسئلہ کہاں سے ملا، عمل کہاں سے ملا رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد کا مطلب کیسے کیا، کہاں سے ملا، ہاتھوں کو دھویا تو کس طرح دھویا، پاؤں کو دھویا تو کس طرح دھویا، کہاں سے ملا، یہ پورے کا پورا عمل کہاں سے ملا رسول اللہ سے۔ تو یہ ساری کیا ہے اور میں حکمت سمجھائی کہ جو بندہ وضو کرتا ہے وضو کرتا ہے، جیسے جیسے وہ وضو کرتا چلا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کی خطائیں اس کی غلطیاں کرتی ہے، تغیر خدا اللہ اس کے ذریعے سے معاف کرتا ہے، یہ صرف کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری خطاب ان کے لیے قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حقیقت بات کیا بتا کتنی دینی ہے، سونے پر کتنی ہے، چاندی پر کتنی ہے، گائے پر کتنی ہے، بھینس پر کتنی ہے، اونٹ پر کتنی ہے، بکری پر کتنی ہے، بھیڑ پر کتنی ہے، مال پر کتنی ہے، اور دوسری دیگر اجناس جو ہے ان پر کتنی ہے، کہاں سے ملے گا، اور پھر مجھے کتنے سمجھائیں تو کیا مطلب تھا رسول کو بھیجنے کا، وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم سے سمجھائے، کتاب کی تعلیم سے واضح استعمال نہیں، لیکن جب تک یہ نہیں تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ جو اسلام کے سارے لوگ کتنے بھی سارے راہی کتنے کہا، اور پھر یہ ساری چیزیں کتنے سے ساری اللہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی بیٹوں سے قبل کیا تھا جس کی لاگی اگر بڑا کوئی برا کام کر لیتا، برا فیل کر لیتا، برائی کر لیتا تو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر چھوٹا کر دیتا تو برا کر جاتا، یہ چھوٹے ہاتھ، لیکن یہ سارا کے سارا معاملہ جو ہے ہمیں کہاں سے حاصل ہوا، یہ تعلیمات کہاں سے نکلی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو سکھائی ہے اپنے صحابہ کو، اللہ کا قرآن بھی سکھایا اور قرآن کی حکمت بھی سمجھایا۔ ان احکامات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بھی واضح کیا ہے۔ اگر چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سود خور ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، زناکار ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ساری کی ساری چیزیں کتنے سے جائیں، کتنے سے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو مقرر کیا۔ اگر ہم ان باتوں کو مانیں گے، عمل پیدا ہو جائیں گے، عمل پیدا تو ہمارا